علی لاریجانی کی شہادت پر سخت رد عمل، ایران کے اسرائیل پر بڑے حملے، تل ابیب پر خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن ملٹی وار ہیڈ میزائلوں کی بارش، 100 سے زائد سیکورٹی اہداف کو نشانہ بنایا، 230 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ، تل ابیب میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، املاک کو شدید نقصان، بجلی منقطع، جنوبی اسرائیل میں بھی سائرن بجنے کی گونج۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی ڈرون داغے، امریکی بحری بیڑے میں آگ لگ گئی، 2 فوجی زخمی۔ ایران نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ شہید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اعلان کیا گیا، ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پیش ہو گیا۔ علی لاریجانی 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے۔ ایران کے چیف نیوکلیئر مذاکرات کار کا فرض بھی نبھایا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی خطے اور مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی توازن کے حامی تھے۔ حملے میں اسپین نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی رضا بیات، پاسداران انقلاب کی بسیج فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلمانی کی بھی شہادت۔ ایرانی صدر کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ شہید نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، لوگوں کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا، ایران کا نظام اداروں پر قائم ہے، شخصیات پر نہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا، شہداء کا خون قوم کے لیے طاقت اور فخر کا باعث بنے گا، ذمہ داروں کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹر بموں کا استعمال، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ساحلی علاقوں میں میزائل سائٹس پر حملے کیے، زیر زمین مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ مغربی ایران کے صوبے لورستان میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے، کم از کم 7 افراد شہید، 56 زخمی ہو گئے۔ فرانس کا آبنائے ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہ لینے سے صاف انکار۔ صدر میکرون نے کہا، ہم اس تنازع کے فریق نہیں، موجودہ صورتحال میں آبنائے ہرمز کھولنے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ فرانس اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی ختم ہونے کے بعد آزادانہ جہازرانی کی ضمانت فراہم کرے۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور چین آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کی ٹرمپ کی اپیل مسترد کر چکے ہیں۔ ایران جنگ میں ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، ٹرمپ اتحادیوں کے انکار پر مایوس۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، نیٹو کو اس وقت میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا، امریکہ کی مدد نہ کر کے نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، ہم ایران کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اس سے متفق تھے، ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکورٹی کے لیے تیار۔ اماراتی صدر کے معاون توسیع انور کرکاش کا کہنا ہے، عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، آبنائے ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب میں اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں علاقائی سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا ترڑ کہتے ہیں، پاکستان کشیدگی میں کمی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے، پہلے بھی تنازعات کے حل کے لیے کامیابی ثالث کا کردار ادا کیا۔ پاکستان ایران پر حملوں کی مذمت اور خلیجی ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ طالبان کا ہسپتال پر بمباری کا الزام بے بنیاد ہے، پاک فوج کے حملے دہشت گردی پھیلانے والے کیمپوں پر مرکوز ہیں۔ افغانستان میں شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 18 افراد شہید، 46 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق مرکزی بیروت کی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نبطیہ شہر میں حملے کے دوران 3 فوجی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 900 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں پاک بھارت روایتی ٹاکرا بھی ہوگا، دونوں ٹیمیں ایک ہی گروپ میں شامل۔ انگلینڈ اور ویلز کی ٹیمیں بھی گروپ کا حصہ۔ پاکستان نے 8 سال بعد ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ بیلجیم اور نیدرلینڈز ایونٹ کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔